قرآن کی بہار ماہ رمضان کی مناسبت سے الصادق لائبریری جامع مسجد و امام بارگاہ الصادق اسلام آباد کے زیر اہتمام قرآن مجید فرقان الحمید کے نادر نسخوں کی نمائش کا اہتمام کیا گیا، جس میں قرآن و کتاب دوست افراد نے بڑی دلچسپی کا اظہار کیا اور کہا، قرآن مجید ایک مقدس کتاب ہے جو مسلمانوں پہ اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، اور اس کی تلاوت ماہ رمضان میں اور دیگر سال کے دوسرے ایام میں بھی بہت ضروری ہے۔ سمجھیے یہ بنی نوع انسان کو نیکی کی ہدایت دیتا ہے اور راہ راست پہ لاتا ہے اور گناہوں سے دور رکھتا ہے۔ کافی نایاب کتابیں بھی اور قرآن شریف وغیرہ کی عموماً یہ نمائش وغیرہ کرتے رہتے ہیں، جس میں بہت نایاب کتابیں جو پڑھی ہوئی ہوتی ہیں، قرآن شریف کے تفسیر و تفسیریں پڑھی ہوتی ہیں، جن سے جتنے بھی مومنین ہیں وہ مستفید بھی ہوتے ہیں اور ان کی اسٹڈی بھی کرتے ہیں۔ بہت نایاب کتب اسلامی اور دینی یہاں اویلیبل ہے۔ آج جو ایک نمائش لگی ہے اس میں قرآن پاک کے مختلف قسم کے نسخے ہیں جو کہ جن کی کافی ویلیو ہے، مودودی صاحب کے بھی ہے اور دوسری علماء جو ہے ان کے بھی نسخے کافی بڑے اہمیت کے نسخے ہیں، جس میں کافی تفسیر کی کتابیں بھی ہیں اور قرآن کی بھی ہیں، جو کہ پڑھنے والے کو کافی فائدہ مند بھی ہو سکتی ہے اور ان کے علم میں بھی اضافہ کر سکتی ہے۔ اس موقع پر ایک نوجوان حافظ قرآن و قاری نے قرأت کے ذریعے اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، صدق اللہ العلی العظیم۔ نمائش میں کلام پاک کے قدیمی اور نادر نسخوں، مقامی زبانوں سندھی، پشتو، بلتی اور گجراتی سمیت فارسی، فرانسیسی، انگلش، چینی، فلپینی اور مالی جیسی غیر ملکی زبانوں میں کلام پاک کے تراجم بھی رکھے گئے، جن کو لوگوں نے بڑی عقیدت و احترام سے دیکھا اور پسند کیا۔ یہ ماشاءاللہ بہترین اور تقریباً بہت سی زبانوں میں جو بالخصوص پاکستان میں بولی جاتی ہیں، یہاں باہر کی عربی ہے، فارسی ہے، انگلش ہے، اردو ہے، ان تمام زبانوں میں تفاسیر موجود ہیں یہاں پہ، اور یہ قرآن ایک اللہ کا نور ہے، اللہ کا کلام ہے، لہذا اس قرآن کی ہمارے معاشرے میں ہمارے لیے ایک بہترین ایک ضرورت ہے، اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس قرآن طرف رجوع کریں تاکہ اس دنیا میں اور آخرت دونوں میں ہم نجات حاصل کر سکیں۔ لائبریری کی جو سب سے اہم سروس ہوتی ہے اور جو اصل مقصد ہوتا ہے کسی لائبریری کا، وہ ہوتا ہے ڈسیمینیشن آف انفارمیشن کو پھیلانا، انفارمیشن کے بارے میں معلومات دینا۔ اور آج یہ جو جامعہ صادق نے یہ خوبصورت قرآن کے موضوع کے اوپر کتابوں کی نمائش کی ہے، یہ یہاں کے لائبریرین اور یہاں کی انتظامیہ کی لائبریری کے اغراض و مقاصد سے ان کی واقفیت کو ظاہر کرتی ہے۔ الحمدللہ اتنے بڑی تعداد کے اندر مختلف قسم کی زبانوں میں قرآن کریم کے تراجم موجود ہیں، مختلف مکاتب فکر کے لوگوں کے تراجم موجود ہیں، ابو العلا مودودی، عثمانی صاحب، پانی پتی۔ اس کے علاوہ ہمیں یہاں پہ قرآن بہت خوبصورت سا 1385 کا چھپا ہوا پرشن کے اندر خوبصورت قرآن کریم دیکھنے کا موقع ملا۔ اللہ تعالیٰ جامعہ صادق کے ان تمام لوگوں کی جو اس کاوش میں شامل ہیں اپنی بارگاہ میں یہ محنت قبول فرمائیں۔ صادق لائبریری کے زیر اہتمام قرآن کے حوالے سے نمائش میں آج ہم موجود ہیں۔ یہاں پہ آ کے ہر دفعہ بہت خوشی ہوتی ہے کہ یہ ہر بڑے ایونٹ پہ، خاص کر سیرت النبی کے حوالے سے اور رجب المرجب میں مولا علی علیہ السلام کے حوالے سے ان کی سیرت پر، اور رمضان المبارک میں قرآنیات کے حوالے سے جو ہے بہت محنت کرتے ہیں۔ ہر دفعہ جب بھی ہم ادھر آئے ہیں کوئی نہ کوئی نئی کتاب، کوئی نہ کوئی نئی تفسیر قرآن کی یہاں پہ ہمیں ملتی ہے۔ یہ ان محققین کے لیے بہت اچھا ایک موقع ہے کہ جو ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر مختلف علماء کرام کی تفاسیر کو ایک جگہ پر بیٹھ کے تحقیق کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ
المیزان کی تفسیر میرے ہاتھ میں موجود ہے محمد حسین طباطبائی صاحب کی. یہ بہت مشہور تفسیر ہے اور خوشی کی بات یہ ہے کہ اس وقت ان کے پاس یہ عربی، فارسی اور انگلش، اردو چاروں زبانوں میں موجود ہے. اس کے علاوہ ان کی وسعت نظر یہ ہے کہ مجھے اس وقت اشرف علی تھانوی صاحب کا قرآن مجید نظر آ رہا ہے، ابوالعلا مودودی صاحب کا قرآن مجید نظر آ رہا ہے، کلمی نسخے نظر آ رہے ہیں. 80 سال پرانے قرآن مجید ہاتھ سے لکھے ہوئے ان کے پاس موجود ہیں. یہاں پہ خصوصاً نام لینا ضروری ہے کہ محسن عباس رضوی صاحب بہت محنت کرتے ہیں اور ہر نئی تفسیر، نئی کتاب کو یہاں پہ انٹروڈیوس کرواتے رہتے ہیں، کتابوں کو ڈھونڈتے رہتے ہیں، قرآن مجید کو ڈھونڈتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ہم سب کو توفیق دے کہ ہم یہاں پہ آ کے قرآن کی تفسیر کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق دے. نمائش اور کلام پاک کے نادر نسخوں کے حوالے سے لائبریرین سید محسن عباس رضوی نے کہا: سب سے پہلے 8ویں قرآن پاک اور تفسیر کی نمائش میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی ہم نے تقریباً 13 مختلف زبانوں میں قرآن شریف ارینج کیے جو کہ اس وقت ڈسپلے پہ موجود ہیں اور لوگوں نے اس سے استفادہ بھی کیا، جس میں ہندی، سندھی، بلتی، گجراتی، اسبانیہ، انڈونیشین، بوزینہ، مالی کے علاوہ اور دیگر زبانوں کے قرآن شریف موجود ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس دفعہ ہمارے ایک بہت پرانے دوستوں میں سے ایک صاحب نے اپنے والد کا جمع شدہ پونجی میں سے البرہان فارسی، جو کہ اس وقت پاکستان میں نہیں مل رہی، وہ انہوں نے ہمیں ڈونیٹ کی اور وہ ہمارے پاس موجود ہے. اس کو ہم نے ڈسپلے میں بھی رکھا ہوا ہے. ایک قرآن شریف جو کہ مولانا حسین واحد صاحب نے تحریر کیا تھا، انہی کا ترجمہ ہے اور غالباً یہ بمبئی اور دہلی دونوں جگہ سے شائع ہوا تھا. 1357 اس پہ لکھا ہوا ہے ایک پہ، اور اس سے پہلے بھی میرا خیال اس کا ایک ایڈیشن آ چکا ہے جو ہماری نظر سے گزرا ہے، لیکن قدیم ترین یہ 1357 ہی گنا جائے گا جو کہ آج یہاں پہ موجود ہے. لوگوں نے اس کی زیارت بھی کی، اس کو پڑھا بھی اور اس کو سراہا بھی. ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ وہ گو کے دنیا میں نہیں ہیں، لیکن ان کی حسنات یہاں پہ موجود ہیں اور لوگ اس سے استفادہ کر رہے ہیں. یقینی طور پہ یہ ان کے لیے کروڑ جنت حاصل کرنے کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے. اس کے ساتھ ہی میں آپ کو تفسیر مظہری کا ضرور توجہ دلاؤں گا. تفسیر مظہری بڑی تفصیل کے ساتھ آئی ہے اور لوگوں نے اس سے بڑا استفادہ بھی کیا ہے. آپ بھی اس کی طرف توجہ دیں. ابھی ایک قرآن مجید چھاپا ہے جس میں 2 ترجمے ہیں، آغا محسن نجفی صاحب کا اور مولانا مودودی صاحب کا. ان دونوں ترجموں کو آپ دائیں بائیں سے پڑھ کے دیکھیں. ترجمہ تو آپ کے اختیار میں ہے، لیکن آیت میں تبدیلی کرنا کسی کے بھی اختیار میں نہیں ہے. اس کو پڑھیں، آپ کے بہت سے شبہات اس سے دور ہوں گے. الصادق لائبریری ہمیشہ سے کوشش کرتی رہی ہے کہ آپ کو نئی سے نئی چیز، وہ جو کہ نظروں سے پنہا ہے، آپ کو دکھائے اور آپ کی توجہ اس کے ذریعے. امید ہے کہ آپ بھی اس سے استفادہ کرتے رہیں گے. نمائش میں مولائے کائنات کے ہاتھ سے لکھے گئے کلام پاک اور مہذب عدسے سے پڑھے جانے والے کتابی صورت میں سب سے چھوٹے کلام پاک کو بھی رکھا گیا جو نگاہوں کا مرکز رہا.